بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اعجاز الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل لاہور کی کہانی۔ ناظرین، آپ نے قارون کے بارے میں تو سنا ہی ہوگا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے، عبرت کے طور پر کیا ہے۔ اور قارون کا قصہ اسرائیلی اور اسلامی دونوں ہی روایتوں میں ملتا ہے۔ یہ بنی اسرائیل کا وہی امیر ترین شخص تھا جس کے خزانوں کی چابیاں 300 اونٹ اور کھچروں پر لادی جاتی تھی اور ہر کنجی چمڑے کی ہوتی تھی، اور جو قارون کے خزانے کی چابی تھی۔ تاریخ شخص میں شاید ہی کسی کو اتنی دولت عطا کی ہو۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چاچا یاسور کا بیٹا تھا۔ وہ نہایت ہی حسین اور خوبصورت آدمی تھا، اور اس لیے بنی اسرائیل کے لوگ اسے حسین و منور کہا کرتے تھے۔ قارون اپنی جوانی میں سب سے نیک افراد میں شمار کیا جاتا تھا، اور توریت کا بہت بڑا عالم دین بھی تھا، کیونکہ اس کی پرورش موسیٰ علیہ السلام کے سائے میں ہوئی تھی، اس لیے وہ کتاب کا علم بھی رکھتا تھا اور اچھی آواز کا مالک تھا۔ وہ توریت خوبصورت آواز میں تلاوت کیا کرتا تھا، یہی وجہ تھی کہ لوگ اس کا بڑا ہی ادب و احترام کیا کرتے تھے۔ قارون ابتدا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا، اور جب بنی اسرائیل کے لوگوں کو فرعونوں سے نجات ملی اور ان کے ساتھ مصر کو چھوڑ کر سرزمین موت کی طرف ہجرت کر گیا، وہاں اس کے حالات ایک دم سے بدل گئے اور اس کے ہاتھ میں بے شمار دولت آ گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ اپنی قوم کا امیر ترین شخص بن گیا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کچھ اس طرح سے کیا ہے۔ بے شک قارون موسیٰ کی قوم میں تھا، اور اس نے قوم پر زیادتی کی، اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے جس کی کنجیاں ایک طاقتور جماعت پر اٹھانی بھاری تھی۔ ایک جگہ فرمایا، جب اس کی قوم نے اتراؤ نہیں، بے شک اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور جو مال تجھے اللہ نے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر تلاش کر، اور دنیا سے اپنا حساب نہ بھول، اور احسان کر جس طرح اللہ نے تجھ پر احسان کیا، اور زمین میں فساد نہ کر، بے شک اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا، قارون کو جب حضرت موسیٰ نے زکوٰۃ دینے کا حکم دیا تو اس نے اپنے مال کا حساب لگایا تو ایک بہت بڑی رقم زکوٰۃ کی نکلتی تھی، جس کی وجہ سے قارون نے وہ زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، تو لہٰذا اس کے دل میں لالچ اور حرص پیدا ہو گئی، اور وہ زکوٰۃ کا منکر ہو گیا۔ قارون نے ایک گندی چال چلی، اس نے حضرت موسیٰ پر بدکاری کا الزام لگانے کا پلان بنایا۔ اس نے بنی اسرائیل کے ایک گروپ کو جمع کیا جو اس کے حمایتی تھے، کہا کہ اے بنی اسرائیل، ہمیں موسیٰ نے بہت سارے امور کا حکم دیا، اور جس پر تم لوگوں نے اس کی پیروی کی، اور وہ تم سے تمہارا مال بھی لینا چاہتا ہے۔ فلاں فحاشہ عورت کو لے کر آؤ تاکہ اس کو پیسے دے کر موسیٰ کو بد کردار کیا جائے،
قارون نے اپنے قوم کے لوگوں کو جمع کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ زنا کی کیا سزا ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا جو بھی زنا کرے، کیوں نہ اس کی بیوی ہی کیوں نہ ہو، اسے سنسار کیا جائے یہاں تک کہ وہ مر جائے۔ تو میرے لیے بھی یہی حکم ہے۔ قارون نے کہا کہ بنی اسرائیل یہ گمان کرتے ہیں کہ آپ نے فلاں فحاشہ عورت کے ساتھ زنا کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس عورت کو میرے سامنے لے کر آؤ۔ لہٰذا وہ عورت کو بلایا گیا تو آپ نے فرمایا، انہوں نے کہا اے عورت، اس اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑ دیا، سچ کہہ دے کہ واقعہ کیا ہے۔ عافیت اور سلامتی کے لیے دریا کو حکم دیا کہ ہمیں سلامتی سے پہنچا دو۔ حضرت موسیٰ کے جلال سے عورت سہم کر کانپنے لگی اور اس نے مجمع عام سے صاف صاف کہہ دیا کہ اے اللہ کے نبی، مجھ کو قارون نے بہت ساری دولت دے کر آپ پر بہتان لگانے کے لیے خرید لیا۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام عبیدہ ہو کر سجدے میں گر پڑے۔ حالت سجدہ میں آپ نے یہ دعا مانگی، یا اللہ، قارون پر اپنا قہر اور غضب نازل فرما دے۔ لہٰذا وہ جو سب قارون کے ساتھ تھے وہ سارے جدا ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے فضل سے زمین کو حکم دیا تو زمین پھٹ پڑی اور جو قارون کے پیروکار تھے اور قارون اس زمین میں دسنے لگے، اور دیکھتے ہی دیکھتے قارون، اس کا مکان اور اس کا سب خزانہ زمین میں دس گیا۔ جب وہ زمین میں نیست و نابود ہو گئے تو زمین کا شگاف بند ہو گیا۔ قارون اور اس کا خزانہ دنیا کے لیے تا قیامت تک عبرت کا نشانہ بنا رہے گا۔ اگر آپ کو ہماری یہ اسلامک ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، شیئر کریں، لائک کریں، اور اسی طرح ہم آپ کے لیے اسلامک ویڈیو لے کر آتے رہیں۔ تو اپنے میزبان اعجاز الرحمان کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔